Tutamuş. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तुगरुल गाजी सीजन 3 एपिसोड 4 की। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। इस एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे जावेदार कबीले में जहरीला शरबत पीने के बाद तोख्तामिश की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसे हर चीज धुंधली नजर आती है। इतने में सरदार जानदार अपनी बेटी इस्लाहान से पूछते हैं, क्या बात है बेटी, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। इस्लाहान कहती है, अर्तुगरुल भाई ने आज एक बूढ़े गुलाम को बचाया जो मरने वाला था, और ये उन्होंने अपने कबीले वालों की रोटी काट कर किया। जानदार कहता है, तुम क्या बताने की कोशिश कर रही हो बेटी। इस्लाहान कहती है, मुझे लगता है कि हमने कुछ वक्त से रहम करना छोड़ दिया है। फिर ओराल अपने वालिद का ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कहता है, आप कौन से मसले के बारे में बात करना चाहते थे बाबा। फिर जानदार अपने सिपाही और चौलपान को बाहर जाने के लिए कहता है और इस्लाहान को रुकने के लिए कहता है। ओराल कहता है, चौलपान मेरी बीवी है बाबा, इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। चौलपान कहती है, कोई बात नहीं ओराल, मैंने कुछ जरूरी काम करने हैं। इस दौरान तोख्तामिश को हर चीज धुंधली और डबल डबल दिखाई दे रही थी और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर जानदार कहता है, ओराल आज तुमने मुझे जिस मुश्किल सूरत हाल में डाला था, उसके बाद मैंने कुछ एहतियात कदम लेने का फैसला किया है। ओराल कहता है, अभी भी आपको उस बुज़दिल की बातों पर यकीन है। इतने में तोख्तामिश चीख मारने लगता है और डर के मारे पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे सबके चेहरे बहुत डरावने नजर आ रहे थे। Tutamuş. लड़ाई में सीमन के सभी सिपाही मारे जाते हैं, जबकि सीमन और उसका खास आदमी एक दुकान में छिप जाते हैं। अर्तुगरुल भाई और उनके साथी सुल्तान के जासूस को खोलते हैं। अर्तुगरुल भाई और उनके साथी उस जासूस को उस खंबे से खोलते हैं और उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी जानिब सीमन अपने तहखाने में पहुंचता है और कहता है, अगर मैंने नीचे जैकेट न पहनी होती तो मैं भी मर चुका होता। और वो लोग सुल्तान के जासूस को ले गए और हम उनके चेहरे भी न देख सके। मारिया कहती है, आप परेशान ना हो, मैंने तीर से जासूस को निशाना बना लिया था, वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। ये सुनकर सीमन खुश हो जाता है। उसके बाद सुबह हो जाती है। अर्तुगरुल भाई और उनके साथी एक जगह पहुंचकर भेड़ियों के खाले उतारते हैं और सुल्तान के जासूस को घोड़े से उतारकर अर्तुगरुल भाई के पास लाते हैं। वो मर चुका था। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, इस जासूस ने उनके सामने अपना मुंह नहीं खोला था, इसलिए उन्होंने इस जासूस
जासूस के साथ ऐसा किया है। इसका मतलब है कि हमारा राज अभी भी महफूज है। इसके बाद अर्तुगरुल भाई एक खंजर की मदद से जासूस के सर के बाल उतारने लगता है और नीचे एक नाम निकलता है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं ये हमारे दुश्मन का नाम है। वो नाम था बाप्तिस्ट जी याहिया। इस नाम को वो समझ नहीं पाते। दूसरी जानिब सीमन के तहखाने में एक बकरी को लटकाकर उसकी बलि दी जाती है और सीमन उसके नीचे खून अपने सर पर लेने लगता है और कहता है बाप्तिस्ट जी याहिया, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं यसू का एक वफादार गुलाम हूँ। मैं मुसलमानों से यरूशलेम ले लूंगा और आपका एक वफादार बेटा बनूंगा। इसके बाद जावेर कबीले का मंजर सामने आता है और एक खास आदमी तोख्तामिश को कालीन में लपेट कर ला रहा था। फिर वो उसे नीचे गिराकर सबके सामने खोल देता है। कबीले के लोग चौंक जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं और कहते हैं ये किसने किया है, इसकी मौत को रायगा न जाने दें। लेकिन ओराल के आदमी उसे पोल के ऊपर लटका देते हैं। इतने में ओराल भी वहां आ जाता है और सबसे मुखातिब होते हुए कहता है हमारे बहादुर लोगों, रात को इस काफिर ने हमारे सरदार पर हमला किया था, इसलिए इसके साथ वही हुआ जिसका यह हकदार था। जो कोई भी जानदार साहब के खेमे में हमला करेगा उसके साथ यही होगा। ये सबके लिए एक इज्जत का मुकाम है। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी जानिब इस्लाहान अपने वालिद के पास जाती है। जानदार कहता है हमने सगे भाई बनने की कसम खाई थी। मैंने उसका ख्याल रखने के लिए अपने बीवी और बच्चे को छोड़ दिया था। वो कैसे मुझे धोखा दे सकता है। काश कि जमीन फट जाती और आसमान गिर पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस्लाहान कहती है तोख्तामिश ने यह किसी वजह से किया होगा बाबा, और हमें पता लगाना होगा बाबा कि वो वजह क्या थी। जानदार कहता है मैं वो वजह जानने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ बेटा। दूसरी जानिब चोलपान ओराल से कहती है अगर सीमन ने तुम्हारा राज फाश कर दिया तो क्या होगा। ओराल कहता है तो फिर मैं उसे भी मार डालूंगा। दूसरी तरफ इस्लाहान कहती है मैंने अलियार भाई को पैगाम भेजा है कि वो जल्द आ जाएं, मुझे उनकी याद आ रही है। जानदार कहता है तुम भी अपनी वालिदा की तरह हो। अलियार अब वो ततार है जो अपनी जंगी सोच खो चुका है। वो कहते हैं कि जो आदमी कलम चलाता है वो तलवार नहीं चला सकता। इतने में ओराल और चोलपान खेमे में दाखिल होते हैं। जानदार पूछता है क्या कालीनें तैयार हैं? ओराल कहता है तैयार हैं। चोलपान खातून ने सब तैयार की हैं। जानदार कहता है इस्लाहान तुम्हारे साथ जाएगी क्योंकि यह कालीनों के बारे में काफी मालूमात रखती है। ओराल अपनी बीवी को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसे जानदार साहब की बात माननी पड़ती है। दूसरी जानिब अर्तुग भाई ने कबीले में काफी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया हुआ था और वो लोगों को समझाते हैं कि आप लोगों की नाराजगी सही है, लेकिन अर्तुगरुल साहब के ऊपर पूरे कबीले की जिम्मेदारी है और जिनका बुलाने से उन्होंने इसलिए मना किया है क्योंकि कोई और बहुत जरूरी काम होगा। इंशाल्लाह वक्त आने पर वो जरूर आपसे मुलाकात करेंगे। जिनके के सभी लोग उनकी बातों पर इत्तेफाक कर लेते हैं। दूसरी जानिब कबीले में ही एक जगह कालीनें इकट्ठी की जा रही थी ताकि उन्हें हाली बाजार में बेचा जा सके। हलीमा खाला हलीमा सुल्तान से पूछती हैं क्या सूरत हाल है। हलीमा कहती है यह कालीनें तो बहुत कम है। हलीमा कहती है हम इन लोगों को जंग के लिए कैसे मनाएंगे जबकि यह अपनी कालीनें देने के लिए भी तैयार नहीं है। इतने में अर्तुग भाई कुछ लोगों को अपने साथ ले आते हैं जो कालीनें लेकर के आ रहे थे और इस तरह से कालीनों में काफी इजाफा हो जाता है। अर्तुग भाई कहते हैं मसला कालीनों का नहीं है आयमा खाला, वो लोग जिरगा न होने की वजह से नाराज थे। इतने में अर्तुगरुल भाई और उनके साथी भी कबीले में आ जाते हैं। दुंदार पूछता है शिकार कैसा रहा भाई? अर्तुगरुल भाई कहते हैं नतीजा खैस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अर्तुगरुल भाई हलीमा सुल्तान के पास जाकर पूछते हैं क्या सूरत हाल है। हलीमा कहती हैं हम इतने ज्यादा कालीनें इकट्ठा नहीं कर सके। अर्तुगरुल भाई कहते हैं परेशान ना हो, मैं अपने लड़कों को जानता हूँ, वो सब कुछ ले आएंगे। इतने में काफी सारे और लोग भी कालीनें ले आते हैं। एक आदमी कहता है अर्तुगरुल साहब ये आपके लिए और हमारे लिए आखिरी मौका है, अगर आप इस दफा कामयाब ना हुए तो आप हमें कबीले में नहीं रख सकते। अर्तुगरुल भाई हाँ में सर हिलाते हैं। फिर अर्तुगरुल भाई तुर्गुत और बामसी से कहते हैं आप मेरे साथ आओ, मुझे आप लोगों से कुछ सलाह मशवरा करना है। दूसरी जानिब हाली बाजार में सीमन भी अपने खास आदमियों के साथ खड़ा था। सीमन कहता है दुश्मन ने हमारा मंसूबा नाकाम बना दिया है, सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि हमारा दुश्मन कौन है। मारिया कहती है हमारा दुश्मन भी हमारी तरह है, वह अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा। सीमन कहता है
ये पहली दफा है कि हमें एक ऐसे दुश्मन का सामना हुआ है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई भी अपने खास लोगों के साथ बैठे होते हैं। अर्तुगरुल भाई कहते हैं दुश्मन अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा अर्तुगरुल साहब। फिर तुर्गुत कहता है हमने नोयान से जंग की है भाई, ये तो काफी हल्के हैं। अर्तुगरुल भाई कहते हैं नोयान को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और तुर्गुत दुश्मन के बहादुर और कमजोर होना अलग बात है, लेकिन ये बेइज्जत लोग हैं। दूसरी जानिब सीमन के खास आदमी सीमन से कहता है हम उसकी शनाख्त कैसे करेंगे। सीमन कहता है वो एक दफा आया है, वो दोबारा जरूर आएगा, शायद वो भी जानना चाहता है कि हम कौन हैं। इसके बाद सीमन कहता है बाजार में हर तरफ ध्यान रखो और खास तौर से उस आदमी के पीछे जाओ जो बाजार में बहुत ज्यादा सोना कमा रहा हो, ये ना हो वो अनजाने में जंग करने के काबिल हो जाए। और ताजिर कहता है मुसलमानों को मैं देख लूंगा, और दूसरा आदमी कहता है और बाकियों को मेरे ऊपर छोड़ दो। सीमन कहता है इस दफा हम 30 टन को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे, वो उसे पकड़ने के लिए लाजमी आएंगे। दूसरी जानिब तुर्गुत कहता है हमारे पास सिर्फ एक नाम है, बागती जी याहिया। अर्तुगरुल भाई कहते हैं पहले हमें उस गुलाम बनाने वाले 30 टन को पकड़ना होगा, वो हमें उस आदमी तक ले जाएगा और इस काम के लिए दुमुल की जिम्मेदारी लगाओ। तुर्गुत कहता है ठीक है भाई, लेकिन वो 30 टन को चारे के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हमें किसी जाल में फंसा सकते हैं। अर्तुगरुल भाई कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो तुर्गुत, दुमुल को पहले उसका पीछा करके मालूमात इकट्ठा करनी होगी और हम सब उनका पीछा करेंगे। हम देखते हैं कहाँ हमारा आमना सामना उनके साथ होता है। अब कालीनों को बाजार में ले जाने का वक्त है, विनाश वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर अर्तुगरुल भाई के सिपाही बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्तुगरुल भाई से कहते हैं आप हाजत और यान की एक बात सुन लें भाई, हो सकता है वो अल्लाह की रहमत बनकर आया हो हमारे लिए। अर्तुगरुल भाई कहते हैं बुलाए उन्हें। इसके बाद हाजत ओरियान खेमे में दाखिल होता है और कहता है अर्तुगरुल साहब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था मैं यकीनन अपना कर्ज चुकाऊंगा। मेरे पास एक मंसूबा है, उसके दरिया के किनारे के पास एक दरिया है और उसके दरिया के पास जमीन में सोना है। अगर आप मुझे मतलबा औजार फराहम कर दें तो मैं वो जगह खोद कर आपके लिए सोना निकाल लूंगा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं ठीक है, मैं बाजार से आपके लिए वो औजार फराहम कर दूंगा। दूसरी जानिब ओराल के आदमी कालीने लेकर बाजार में पहुंच चुके थे। ओराल का आदमी कहता है कालीनों को बाहर लगाओ ताकि विनुस के लोग देख सकें। इतने में इस्लान अंदर से बाहर आकर कहती है तुम और मेरा भाई बहुत पुर यकीन हो कि वेनुस वाले हमारी चीजें खरीद लेंगे। ओराल का आदमी कहता है मुझे ओराल साहब के हर चीज पे यकीन होता है। ये सुनकर इस्लान मुस्कुराती है और कहती है कि फिर आपको यकीन है कि तोक्ता मिशक गद्दार था। ओराल का आदमी कहता है मेरे लिए जो शख्स भी ओराल साहब के खिलाफ तलवार उठाए मेरे लिए वो गद्दार है। इतने में ओराल भी अंदर से बाहर आता है और पूछता है क्या सब कुछ तैयार है। ओराल का आदमी कहता है सब कुछ तैयार है, बस आपके हुक्म का इंतजार है। फिर इस्लाम कहती है हम सब चीजें ले आए हैं भाई, लेकिन अगर हम इन चीजों को न बेच सके भाई। ओराल कहता है इस बाजार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो ओराल बेच नहीं सकता। अभी मैं सीमन के पास एक जाती काम के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और नाज़रीन यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मजीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अब बात करते हैं किताबों की और तर्जुमों की। उनका एहतमाम किस तरह से किया गया था। सुल्तान मोहम्मद फतेह खुद रोमी ज़बान बहुत अच्छी तरह जानते थे और इस्लामी दुनिया में फ़िक्री नज़रियाती तरक्की के लिए यूनानी, लातीनी, अरबी और फ़ारसी की बहुत सी कुतुब को तुर्की में तर्जुमा करने का हुक्म दिया। इनमें से एक मशहूर किताब बलू तारिक की किताब शाहिर अल-रजाल है। इसी तरह इमाम ज़हरावी जो अंदलस से ताल्लुक़ रखते थे और तिब में या तूला रखते थे कि किताब अल-तसरीफ़ फिल तब का तर्जुमा करवाया और इसमें इजाफा करते हुए इन आलात जराही की तस्वीरें भी दी जो ऑपरेशन में काम आते थे। जब बतलूमियुस की किताब जो जोग्राफिया में थी हाथ लगी और उसमें एक नक्शा देखा तो खुद उसके मुताला और तहकीक का काम एहतमाम किया और मारूफ रूमी आलिम जॉर्ज अमीर
وینزوس کو بھی اپنا شریک کیا۔ پھر محمد فتح نے اس رومی عالم اور اس کے بیٹے سے، جو رومی اور عربی دونوں زبانوں میں کامل مہارت رکھتا تھا، مطالبہ کیا کہ وہ اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کریں اور شہر کے ناموں کی تحقیق کر کے نقشے کو دوبارہ تیار کریں۔ اس رومی عالم نے 2 نقشے تیار کیے، ایک عربی میں اور دوسرا رومی میں۔ سلطان نے ان کی اس کارکردگی کو سراہا اور انہیں اس کام کا بہت بڑا معاوضہ دیا۔ علامہ علی کوشجی، جو اپنے دور کے علم ریاضی اور فلکیات کے بہت بڑے عالم تھے، نے فارسی میں ایک کتاب تصنیف کی، تو اس کتاب کی ایک عربی نقل بھی تیار کی گئی اور یہ عربی مسودہ سلطان محمد فتح کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ سلطان کو عربی زبان سے خاص لگاؤ تھا، کیونکہ وہ قرآن کریم کی زبان تھی اور اس دور کی یہ علمی زبان سمجھی جاتی تھی، جس میں قدیم و جدید ہر قسم کے علوم اور معلوم ہو چکے تھے۔ عربی زبان سے محبت اور اس کی ترویج کے لیے کوشش کی، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے 8 مدارس کے مدرسین کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ 6 کتابوں کو علم فقہ میں جمع کریں، جیسے شائستہ، تکملہ، القاموس اور اس طرح کی دوسری کتابیں تھیں۔ محمد فتح علیہ رحمۃ اللہ نے ترجمہ و تالیف کی تحریک کی مدد کی تاکہ پبلک لائبریریاں قائم ہوں اور اسلامی اور علمی معروف سے لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ انہوں نے اپنے محل میں ایک بہت بڑی ذاتی لائبریری قائم کی، جس میں انواع و اقسام کی تالیفات جمع کی۔ شیخ لطفی کو اس کانگران مقرر کیا، جو ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اس لائبریری میں 12,000 کتابیں تھیں۔ یہ لائبریری 1465 ہجری میں نظر آتش ہو گئی تھی۔ پروفیسر ویزمان نے اس لائبریری کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ لائبریری مشرق اور مغرب کے درمیان ایک ایسا مرکز تھی جہاں سے علوم ایک بڑا عظیم سے دوسرے بر اعظم میں منتقل ہوتے تھے اور اخذ و قبول کا سلسلہ اس کی وسطات سے ممکن بن گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں تعمیرات کی۔ سلطان محمد فتح مساجد، علمی ادارے، محلات، اسپتال، بازار، حمام، بڑی بڑی مارکیٹیں، پبلک پارکنگ بنانے کے بہت شائق تھے۔ انہوں نے خاص پلوں کے ذریعے شہر میں پانی کا اہتمام کیا۔ وزیروں، ملک کے بڑی بڑی شخصیات، امراء اور اعیان مملکت کو دکانیں، حمام اور دوسری کئی ایسی عمارتیں بنانے کی ترغیب دی کہ جن سے شہر کی رونق دوبالا ہو جائے۔ دارالحکومت استنبول کی تزئین و آرائش پر تو خصوصی توجہ دی۔ وہ اسے دنیا کا خوبصورت ترین دارالحکومت بنانے کی خواہش رکھتے تھے۔ چاہتے تھے کہ شہر خوبصورتی کے ساتھ ساتھ مختلف علوم و فنون کا مرکز بھی ہو۔ محمد فتح علیہ رحمتہ کے دور میں تعمیرات کی کثرت ہو گئی۔ جگہ جگہ بلند و بالا عمارتیں نظر آنے لگیں۔ ہسپتال کی عمارتیں کافی تعداد میں تعمیر ہوئیں اور ان کی خوبصورتی دارالشفا میں پہلے ایک ڈاکٹر مقرر ہوا، پھر ان کی تعداد اور بڑھ گئی۔ یہ ڈاکٹر میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے تھے اور مرد اور عورتیں دونوں اس شعبے سے وابستہ ہوتے تھے۔ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے علاوہ ان اسپتالوں میں آئی اسپیشلسٹ، سرجن، نرسنگ اور ایک جماعت ایسے افراد کی ہوتی تھی جو مریضوں کی خدمت بجا لاتے تھے، اور بعض ان میں سے دربانی کا کام کرتے تھے
اسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹر کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ طبی طور پر انسان دوست، ہمدرد اور قائل ہوں۔ ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی کہ وہ مریضوں کو روزانہ 2 بار چیک کریں اور اس وقت تک مریضوں کو دوائی نہ دیں جب تک اچھی طرح یقین نہ کر لے کہ دوائی صحیح ہے اور مریض کے لیے موزوں ہے۔ ہسپتال میں مریضوں کو کھانا بھی ملتا تھا اور ماہر ترین خانسا میں یہ فریضہ سر انجام دیتے تھے جو مختلف اجناس کی طبی خصوصیات سے واقف ہوتے تھے اور صرف وہی خوراک تیار کرنے کی پابند ہوتے تھے جو مریضوں کے لیے موزوں ہوں۔ علاج معالجے کی سہولت مفت ہوتی تھی اور تمام لوگ بلا تفریق مذہب و ملت نقطہ نظر ان کا تعلق کسی علاقے سے ہے میڈیکل سہولت سے فائدہ اٹھانے کی مجاز تھے۔ بات کرتے ہیں صنعت اور تجارت کا اہتمام کس طرح سے ہوا کرتا تھا۔ سلطان نے صنعت و تجارت پر بھی خصوصی توجہ دی اور اس کو فروغ دینے کے لیے تمام وسائل، اسباب اور عوامل کام میں لائے، اور اس طرح وہ اپنے آباء و اجداد کی نقش قدم پر چلے جنہوں نے صنعت تجارت کو اپنی رعایا میں فروغ دینے کی ہمیشہ کوشش کی۔ کئی بڑے شہر جو فتح ہوئے اور بیزنطینی حکومت کی لوٹ کھسوٹ سے انہیں نجات ملی تو ان کو رونق اور خوشحالی نصیب ہوئی، اور بیزنطینیوں کی حکومتی ثروت کی طغیانی کی بدولت ان کی رکی ہوئی ترقی اور تحریک دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس کی اہم مثال نیقیا کا شہر ہے۔ عثمانی عالمی منڈیوں، بحری اور بری راستوں سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے پرانی شاہراہوں کو بہتر بنایا اور نئی شاہراہیں قائم کی جن کی وجہ سے پورے ملک میں تجارتی سامان کی باہم رسانی آسان ہو گئی۔ دوسرے ملک مجبور ہو گئے کہ وہ اپنی بندرگاہوں کو عثمانی دولت کی رعایا کے لیے کھول دیں تاکہ وہ عثمانی جھنڈے کے سائے میں تجارت کے پیشے میں عملی تجربہ کر سکیں۔ صنعت اور تجارت کے میدان میں ملک کی اس پالیسی کا یہ اثر ہوا کہ ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ اس کے طول و عرض میں ثروت اور دولت کی ریل پہل دکھائی دینے لگی اور ملک کی کرنسی دوسرے ملکوں کی کرنسی سے قیمتیں بہت بڑھ گئی کیونکہ یہ کرنسی سونے کی ہوتی تھی۔ ملک میں فیکٹریاں لگائی گئیں جہاں اسلحہ تیار کیا جاتا تھا، پھر اس اسلحے کو ذخیرہ کرنے کے لیے گودام بھی تیار ہوئے اور ملک میں عسکری اہمیت کی حامل مقامات پر قلعے اور حصون تعمیر ہوئے۔ بات کرتے ہیں اداراتی تنظیموں کی۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی سلطنت کو ترقی دینے کے لیے کئی عملی اقدامات کیے اور اس کے لیے کئی قوانین بنائے تاکہ ملک کے اندر مقامی ایڈمنسٹریشن کے کام منظم ہو سکیں۔ یہ قوانین شریعت اسلامی کی روشنی میں بنائے گئے تھے۔ اس کی نگرانی کے لیے سلطان نے علماء کی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جو وقتاً فوقتاً قرآن اور سنت کی روشنی میں نئے قوانین کی اجرا کی تجاویز پیش کرتی رہتی تھی۔ اگر کوئی قانون شریعت کی روح کے منافی ہوتا اسے کمیٹی کو مکمل اختیار تھا کہ وہ اس میں ترمیم کر دے۔ قرآن اور سنت ہی ملک کا اساسی قانون اور دستور تھا اور یہ قانون 3 ابواب میں پر مشتمل تھا۔ بعض قوانین ملازمین کے مناسب ملک کے رسوم و رواج، سرکاری تقریبات اور شاہی جلوس سے متعلق تھے۔ اسی طرح بعض قوانین سزاؤں اور جرمانوں سے متعلق تھے۔ دستور میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ تمام ملک میں اسلامی احکام کی پابندی کی جائے گی اور قرآن اور سنت کو ہی بالادستی حاصل ہوگی، اور اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ اس علاقے کی
اصل اور شہریت کیا رہی ہے۔ محمد فاتح علیہ رحمتہ نے ایسے قوانین بنانے کا بھی اہتمام کیا جو ملک میں بسنے والے غیر مسلم آباد کاروں اور ان کے ساتھ بسنے والے مسلمانوں کے تعلقات کو منظم کرتے تھے۔ ان قوانین میں غیر مسلموں کے ملک کے ساتھ تعلق کی بھی وضاحت کی گئی تھی۔ جو ملک ان پر حکومت کرتا تھا اور ان کے تمام امور کی نگہداشت کرتا تھا۔ سلطان نے اپنی رعایا کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا، چوروں اور ڈاکوں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی اور ان پر اسلامی احکام لاگو کیے۔ پوری سلطنت عثمانیہ میں امن قائم کیا اور طمانینت کو فروغ دیا۔ سلطان نے اس نظام کو بھی باقی رکھا جو اس کے بیشتروں کے دور سے مختلف صوبوں میں چل رہا تھا۔ ہاں، ان قوانین میں اپنے دور اور اپنی سلطنت کے تقاضوں کے مطابق بعض ضروری اور مناسب ترمیمات ضرور کی گئی تھیں۔ ملک بڑی بڑی عمارتوں صوبوں میں منقسم تھا۔ ہر صوبہ پر ایک امیر مقرر تھا جسے بکلر بیگ کہتے تھے، اور بعض صوبے جو چھوٹے تھے ان پر امیر یعنی کہ جھنڈے والا امیر حاکم ہوتا تھا، جسے یہ دونوں امیر ایک وقت میں شہری اور عسکری معاملات سر انجام دیتے تھے۔ سلطان نے ابتدا میں بعض صلیبی عمارت تو کسی حد تک داخلی خود مختاری دے رکھی تھی۔ ان پر بعض امراء حکومت کرتے تھے جو انہی میں سے ہوتے تھے، لیکن وہ ہوتے عثمانی دولت کی ماتحت اور پوری طرح سلطانی احکام پر عمل کرتے تھے۔ سلطان ہی انہیں معزول کرتا تھا، اور اگر وہ آمادہ بغاوت ہوتے یا اس کی نافرمانی کرتے تو انہیں سزا دیتا تھا۔ جب سلطان جہاد کا اعلان کرتے اور امراء قولات اور امراء لالویا کو بلاتے تو اس بات کے پابند ہوتے تھے کہ حکومت کی اس دعوت پر لبیک کہیں گے اور ان جنگجوؤں کے ساتھ لڑائی بھی شامل ہوں جو پہلے سے اس مقصد کے لیے پوری طرح تیار ہو چکے ہوتے تھے۔ عمارت سے پہلے طے کیا جا چکا ہوتا تھا کہ وہ جنگ کی حالت میں مرکزی حکومت کو کتنی فوجی امداد ماہم پہنچائیں گے۔ ہر 5000 آکچہ زمین کے بدلے میں امیر کو فوجی امداد دینا پڑتی تھی۔ جب ایک امیر کو 50,000 آکچہ زمین پیش کی جاتی تو اس پر لازم ہوتا تھا کہ وہ 100 سوار لڑائی کے لیے مرکزی حکومت کو بھیجے۔ صوبوں کی فوج میں پیدل اور گھڑ سوار دونوں طرح کے جنگجو ہوتے تھے اور ان کی قیادت پاشے اور امراء لویا کرتے تھے۔ محمد فاتح علیہ رحمتہ نے تمام پرانے ملازمین جن میں سے مساوات نہیں تھی کہ وسیع پیمانے پر تشہیر کی تحریک شروع کی اور ان تمام کو ہم مرتب بنا دیا۔ ان کی کوالیفیکیشن مقرر کی جس کے مطابق مختلف خدمات کے لیے ان کا چناؤ ہوتا تھا۔ اسی طرح ان کے موانین اور دوسرے ملازمین کے لیے الگ کوالیفیکیشن مقرر کر دی گئی تھی۔ مالیات کا نظام تشکیل دیا گیا۔ ملکی آمدنی کی وصولیابی کے لیے سخت اور قطعی قوانین بنائے اور ملکی آمدنی کو فضول خرچوں اور لہو و لعب میں خرچ ہونے سے روک دیا گیا، اور اسی طرح ملک کی بہت بڑی رقم ضائع ہونے سے بچ گئی۔ سلطان نے انتظامی امور کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی۔ سیاسی اور حربی شعبوں کو بہتر اور خودکفیل بنانے میں کسی طرح کی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اب بات کرتے ہیں بری اور بحری فوج کی تیاری کے بارے میں۔ سلطان اور خان کے زمانے سے عثمانیوں کے پاس مستقل فوج چلی آ رہی تھی۔ ان کے بعد ہر آنے والے حکمران نے
فوجی طاقت کو بڑھانے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ بالخصوص سلطان محمد فاتح نے سپاہی کی تیاری، تربیت اور نظم و نسق میں بہت زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی نظر میں سپاہ کسی ملک کی اہم ترین بنیاد اور ستون کی حیثیت رکھتی تھی، اسی لیے انہوں نے فوج کے نئے سرے سے تنظیم و تربیت کی۔ ہر گروہ کے لیے ایک قاعدہ مقرر کیا جو آغا کہلاتا تھا۔ جنگجوی قائدین کو باقی تمام پر فوقیت دی۔ اس فوج کا سپہ سالار براہ راست صدر اعظم سے آرڈر لیتا تھا اور صدر اعظم کو سلطان نے سپاہ کی اعلیٰ قیادت کی کارائز یعنی کہ مقرر کیا ہوا تھا۔ سلطان محمد فتح کا دور حکومت عسکری قوت، عددی برتری اور متنوع عسکری ایجادات کے حوالے سے ممتاز و منفرد ہے۔ انہوں نے عسکری صنعت خانے بنائے جہاں فوجی ضروریات کی تمام چیزیں، لباس، گھوڑوں کی زینیں، ذرائع بنائی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ اسلحہ اور دوسرا فوجی ساز و سامان بنانے کے کارخانے جب مناسب خیال کیا وہاں قلعے اور حصون تعمیر کروائے۔ گھڑ سوار، پیدل توپ خانہ، ان کی مددگار کئی ایسے دستے تھے جن کی فوجی تربیت اور تنظیم پر خاصی توجہ دی گئی تھی اور انہیں اس دور کے جدید اسلحے سے لیس کیا جاتا تھا۔ خدمتگار دستے، آج کل انہیں آدمی سروس کور کا نام دیا جاتا ہے، گولہ بارود، خوراک، جانوروں کے لیے چارہ کا بندوبست کرنے اور سامان جنگ ذخیرہ کرنے کے لیے صندوق تیار کرنے اور میدان جنگ تک ان کی سپلائی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری پوری کرتے تھے۔ ایک اور کور یعنی کورپس جسے لغیزہ کہا جاتا تھا، اس کا کام محصور شدہ شہر کی فصلوں کو بارودی سرنگوں سے گرانا اور زمین دوز راستے بنانا ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک دستہ کا کام پانی کے سپلائی کو یقینی بنانا ہوتا تھا۔ ان حالات جنگ میں مجاہدین کو یہ دستہ پانی مہیا کراتا تھا۔ سلطان محمد فتح کے دور میں عسکری یونیورسٹی نے بڑی ترقی کی اور ان کے دور میں انجینئرز، ڈاکٹرز، گھوڑوں کے معالج، علماء، طبیعیات اور ماہرین مساحت کی بے در پہ کئی کھیپیں فارغ التحصیل ہوئیں۔ مختلف فنون میں اسپیشلائزیشن کرنے والے یہ لوگ اسلامی سپاہ کی مساعدت کرتے تھے۔ ان عثمانیوں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور ڈسپلن کی بدولت بڑی شہرت حاصل کی۔ سلطان محمد فتح بری اور بحریہ فوج کی ترقی کی بہت شدت سے خواہش مند تھے۔ بحریہ کی اہمیت کا صحیح اندازہ انہیں قسطنطنیہ کی فتح کے دوران ہو گیا تھا، جہاں عثمانی بحریہ نے محاصرہ سخت کرنے اور خشکی اور تری دونوں طرف سے اس کا زور بڑھانے کے سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد بحریہ آلات جنگ کی طرف توجہ زیادہ مبذول کی گئی، حتیٰ کہ تھوڑے ہی عرصے میں عثمانی بحریہ دونوں سمندر بحر اسود اور بحر ابیض پر چھا گئی۔ جب ہم اسماعیل سرنگ کی کتاب حقائق الاخبار دول بہار کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سلطان محمد فتح نے عثمانی بحریہ پر خصوصی توجہ دی، حتیٰ کہ وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ مورخین انہیں عثمانی بحریہ کا موس اور شہر بنائیں گے۔ انہوں نے ان ملکوں سے پوری طرح استفادہ کیا جو بحری بیڑوں کی صنعت میں اعلیٰ معیار کے حامل تھے، جیسے اٹلی کے جمہوری حکومتیں، بالخصوص بلغاریہ، بندکیہ اور جنیوا، جو اس دور میں سب سے بڑی بحری سلطنتیں شمار ہوتی تھیں۔ اور جب استوپ میں
ایک بہت بڑا بے مثال جہاز دیکھا تو سلطان نے حکم دیا کہ اس جہاز کو پکڑ لو اور اسی نمونے پر جہاز بناؤ اور اس میں کچھ مفید اضافے کرو تاکہ یہ پہلے سے بہتر جہاز بن جائے۔ جہاز سازی کے لیے مستقل ایک ادارہ تھا جو فوج کی ہی ایک شاخ شمار ہوتا تھا۔ اسے طاقت الغرب کا نام دیا گیا تھا۔ اس میں کام کرنے والوں کی تعداد 3000 بحری سپاہی ہوتی تھی۔ اس میں کپتان، جہازوں کی قائد، آفیسر اور جہاز ران شامل ہوتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں سلطان محمد فتح کے عدل و انصاف کی۔ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا قیام عثمانی سلاطین کے فرائض میں بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ سلطان محمد فتح بھی اپنے اسلاف کی طرح اپنی مملکت کے طول و عرض میں عدل و انصاف جاری رکھتے تھے۔ عدل و انصاف کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے وہ وقتاً فوقتاً بعض نصرانی مذہبی رہنماؤں کو بھیجتے تھے کہ وہ ملک میں گھومیں پھریں اور دیکھیں کہ ملک میں عدل و انصاف کی کیا صورتحال ہے۔ ان لوگوں کو پرمٹ دیا جاتا تھا کہ جس میں ان کے کام کی نوعیت تحریر ہوتی تھی۔ یہ لوگ پوری آزادی کے ساتھ تفتیش کرنے کے مجاز ہوتے تھے اور ان پر کسی طرح کی پابندی نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ اس بات کا پتہ چلا سکیں کہ مملکت کے امور کسی طرح سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ عدالتوں میں نصرانی لوگوں کے ساتھ کس حد تک عدل و انصاف بڑھتا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو مکمل آزادی حاصل ہوتی تھی کہ وہ چھان بین کریں اور جو کچھ دیکھیں نوٹ کریں اور نوٹ کر کے سلطان کی خدمت میں براہ راست پیش کریں۔ ان نصرانی نمائندوں کی رپورٹوں کی وجہ سے عدالتوں کا نظام کافی حد تک تسلی بخش رہا۔ لوگوں کی تنازعات کا بغیر کسی طرفداری کے بڑے اچھے طریقے سے فیصلہ ہوتا رہا اور عدل و انصاف کی پوری طرح پاسداری ہوتی رہی۔ سلطان جب کسی جنگی مہم پر روانہ ہوتے تو بعض اقالیم میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے، خیمہ نصب کرتے اور لوگوں کو شکایت کا موقع دیتے۔ اس طرح لوگ براہ راست سلطان سے ملتے اور ان کی خدمت میں شکایت پیش کرتے۔ سلطان اچھی طرح جانتے تھے کہ فقہا اور مذہبی رہنما سب سے زیادہ عدل و انصاف کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ان کی بصیرت عدل و انصاف کے تقاضوں کو بہتر انداز سے سمجھتی ہے اور وہ عدل و انصاف کے نفاذ کی خواہش مند بھی ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ علماء کی حیثیت ملک میں اس طرح ہے جس طرح جسم میں روح۔ جب یہ لوگ ٹھیک ہو تو پورا ملک ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی لیے فتح علم اور اہل علم کا قدردان تھا اور طالبان علم پر علم کے راستوں کو آسان بنانے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا تھا۔ انہوں نے اہل علم کو دنیاوی ضروریات سے کافی حد تک مستغنا کر دیا تھا تاکہ وہ پوری دل جمعی کے ساتھ دینی امور سر انجام دے سکیں۔ انہوں نے علماء کی قدر افزائی کی، ان کی عزت اور منزلت کو بڑھایا اور قاضیوں پر تو آپ کی خصوصی نظر تھی کیونکہ یہ لوگ عدل و انصاف کے قیام میں بادشاہ کے معاون تھے اور لوگوں کے تنازعات حل کرنے میں ان کی مدد کرتے تھے۔ ان علماء کے لیے صرف فقہ و شریعت میں مہارت تامہ رکھنا اور پاک دامنی، استقامت جیسی صفات کا حامل ہونا کافی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ان کی مقبولیت اور باوقار ہونا بھی ضروری تھا۔ حکومت ان کی جملہ مادی ضروریات کو پورا کرتی تھی تاکہ تحریض اور رشوت کا سدباب ہو سکے۔ سلطان نے ان کو زندگی کی تمام سہولتیں مہیا کر رکھی تھیں اور انہیں عزت، جلالت اور قداست و حمایت عطا کر کے لوگوں کی نظروں میں پرہیبت بنایا تھا۔
تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ محمد فتح کی کسی بیٹے سے ایڈریانوپل میں کوئی فساد ہوا۔ قاضی نے اپنے کسی خادم کو اسے روکنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ شہزادہ نہ رکا اور فساد مچاتا رہا۔ قاضی گھوڑے پر سوار ہو کر خود اس کے پاس گیا۔ سلطان زادے نے قاضی کی ایک نہ سنی، اس سے جھگڑ پڑا اور قاضی کو خوب زود و کوب کیا۔ بات سلطان کے کانوں تک پہنچی، وہ آپے سے باہر ہو گیا اور حکم صادر کیا کہ فوراً سلطان زادہ کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اس نے شریعت کے نمائندہ شخصیت کی تحقیر کی ہے۔ وزراء نے بادشاہ سے بچے کی سفارش کی، لیکن سلطان نے ان کی سفارش کو رد کر دیا۔ یہ لوگ مولانا محی الدین محمد سے ملتمس ہوئے کہ آپ سلطان کے پاس جائیں اور اس عقیدے کو حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن محمد فتح نے ان کی بات بھی نہ مانی اور اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ مولانا محی الدین نے کہا، قاضی غصے کی حالت میں اپنے منصب سے ساختہ ہو جاتا ہے، اس کا فیصلہ ناقابل نفاذ ہوتا ہے۔ جب قاضی محترم سلطان زادے سے الجھ رہے تھے تو وہ قاضی نہیں تھے بلکہ ایک عام آدمی تھے، لہٰذا اس سے شریعت کی تحقیر لازم نہیں آتی کہ بچے کو قتل جیسی سخت سزا کا حکم سنایا جائے۔ تب جا کر سلطان خاموش ہوا۔ یہ بچہ کچھ دن دنیا آیا، وزراء اسے لے کر سلطان محمد خان کی خدمت میں لائے تاکہ وہ ان کی دست بوسی کرے اور سزا معاف کرنے پر شکریہ ادا کرے۔ سلطان محمد خان نے ایک ڈنڈا منگوایا اور خود اس بچے کی پٹائی کی، اتنا مارا کہ 4 ماہ تک بچہ بیمار رہا اور بستر پر پڑا رہا۔ طبیبوں نے علاج کیا، تب جا کر یہ تندرست ہوا اور چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ یہ بچہ بعد میں سلطان باجد خان کا وزیر بنا۔ اس کا نام داؤد تھا، جو سلطان محمد خان کو دعائیں دیتا تھا اور کہتا تھا، میری اصلاح سلطان کی زور و کوب سے ممکن ہوئی۔ سلطان کے دربار میں نیک خصلت، عدل، بستر قاضی کی بڑی عزت تھی، لیکن رشوت خور کی فتح کے نزدیک صرف اور صرف ایک سزا تھی کہ اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ سلطان محمد فتح اگرچہ جہاد و فتوحات میں ہمہ وقت مشغول رہتا تھا، لیکن ملک میں ہونے والی تمام سرگرمیوں پر پوری طرح نظر رکھتا تھا اور بڑی بیداری، مغزی اور توجہ سے مسائل کو حل کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فہم اور فراست کمال بصیرت یا داشت اور طاقتور جسم عطا کیا تھا، اس کو کام میں لاتا تھا اور عدل و انصاف میں قاضیوں کی اعانت کرتا تھا۔ کئی بار راستوں اور گلیوں میں جا نکلتا اور براہ راست لوگوں کی مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کرتا اور ان کی شکایت سنتا۔ ملک میں ایک ایسا ادارہ بھی تھا جو امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے بروقت معلومات فراہم کر کے سلطان کی اعانت کرتا تھا اور براہ راست رعایا کی حالات کی رپورٹیں سلطان کو بھجوایا کرتا تھا۔ یہ ادارہ ملک کے کونے کونے سے مختلف امور کی ٹوہ لگاتا اور جہاں کہیں افراد یا جماعت میں کوئی خرابی ہوتی اس سے آگاہی دے دیتا تھا۔ سلطان محمد فتح نے قرآن کریم کی آیت جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ان سے ان معنی کا استنباط کیا تھا اور یہ جاسوسی اور تفتیشی ادارہ قائم کیا تھا۔ یہ ادارہ ملک کی تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ اس سے پورے ملک میں بسنے والے لوگوں کی داد رسی ممکن بن گئی تھی۔ ہر شخص سلطان کے نظر کو اپنی طرف ملتفت کر سکتا تھا، بالخصوص ملک کے غریب اور کمزور طبقے کو اس سے کافی فائدہ